حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک غامدیہ عورت آئی اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے بھی پاک کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر افسوس ہے، جاؤ اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کر لو۔ اس نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے بھی اسی طرح واپس لوٹا رہے ہیں جیسے آپ نے معاذ کو لوٹا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا، میں اسی سے ہی تو حاملہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا وہ تم ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی نہیں، یہاں تک کہ تم بچے کو جنم دو۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں، ایک انصاری صحابی نے اس خاتون کی کفالت کی یہاں تک کہ اس نے بچہ جنم دے دیا۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اطلاع دی کہ اس خاتون نے بچہ جنم دے دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے ہم ابھی رجم نہیں کرتے کہ اس کے بچے کو اس طرح چھوڑ دیں اور اسے دودھ پلانے والا کوئی نہ ہو۔ تو ایک انصاری نے کہا، اے اللہ کے نبی، اس کی رضاعت میرے ذمہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بچہ جنم دینے کے فوراً بعد وہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے اپنے بچے کو کپڑے کے ایک ٹکڑے میں لپیٹا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اسے دودھ پلاؤ یہاں تک کہ یہ دودھ پینا چھوڑ دے۔ چنانچہ وہ عورت چلی گئی اور کچھ عرصہ بعد واپس لوٹی تو اس کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس بچے نے دودھ چھوڑ دیا ہے اور اب کھانا کھانے کے قابل ہو گیا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو ایک مسلمان کے سپرد کر دیا اور خاتون کے بارے میں حکم صادر فرمایا کہ اس کے سینے تک کھدائی کر کے اسے رجم کر دیا جائے۔ چنانچہ لوگوں نے اسے رجم کیا۔ اسی دوران خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ایک پتھر اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا، جس سے اس کے خون کے کچھ چھینٹے ان کے چہرے پر بھی آ لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو برا بھلا کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خالد، ایسا نہ کہو، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر خراج لینے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اسے بخش دیا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اسے دفن کر دیا گیا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔